حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جذبہ ایمان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور مدینے سے مکے کے راستے میں اے عمر تمہیں ایک عورت ملے گی اونٹ پر سوار. اس عورت کے ہاتھ میں خط ہے اور اس خط کو آپ میرے پاس لے آؤ. جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئی اور اس مقام پر پہنچ گیا تو اس مقام پہ وہ عورت جو ہے نا وہ عمر رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈ پایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس عورت سے پوچھا کہ جو تمہارے پاس خط ہے وہ خط مجھے دے دے. اس نے بولا میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بولا کہ بھئی آپ نے مجھے خط دینا ہے، اگر خط نہیں دیا تو پھر آپ نے اپنی جان کی بازی ہارنی ہے. تو اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں میں چھپا کر رکھے تھے وہ نکال دیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہ خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ میں پہنچا کر اور اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط پڑھ کر سنایا اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی کچھ خاص باتیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ خط آپ نے کیوں لکھ دیا اور کیوں مکے کے کفار کو پہنچانا، کیا مقصد تھا؟ اس عورت نے جواب دے دیا کہ میں قریش خاندان میں سے نہیں ہوں اور قریش کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات ہیں جو میں اپنے آپ کو مخلص ثابت کرنے کے لیے یہ کام کر رہی ہوں. میرے کچھ لوگ ایسے ہیں جو مکے میں کفار مکہ کے ساتھ اس کا حساب کتاب ہے، لین دین ہے، تو اس لیے خط میں نے ادھر پہنچانا ہے کہ اس کی میری عزت پیدا ہو جائے کہ میں اتنی اچھی عورت ہوں کہ میں مسلمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رازداری ہے وہ میں نے لے آیا اور مکے کی کفار کو پہنچا دیا، اس کے پاس میری عزت پیدا ہو جائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دعنی اقتل ھذا المنافق. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق عورت کو قتل کروں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے قتل کرنے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع کیا اور فرمایا کہ اے عمر، یہ جو مدینے میں مسلمان ہے یا منافق ہے، یہ منافق مسلمانوں کی طرح ہمارے پاس موجود ہے. اگر آپ اس عورت کو قتل کریں تو مکہ میں لوگ کیا کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسلمان بھائیوں کو اور بہنوں کو قتل کرتے ہیں، تو لوگ ہجرت کرنا چھوڑیں گے اور اسلام لانا چھوڑیں گے، اس کو چھوڑ دو. ایک اور واقعہ ہے، جب مال غنیمت میں سامان مل گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سامان صحابہ کرام میں مہاجر اور انصار میں تقسیم کرنا شروع کر دیا. ان میں سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور حضرت ابو بکر کو اور اس طرح کچھ لوگوں کو جو سامان دے دیا، چادر دے دیا، چادریں تقسیم ہو رہی تھی، فضل بن عباس رضی اللہ عنہ اس کو دے دیا.
ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تو ایک منافق کھڑا ہو گیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انصاف کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں انصاف نہ کرو پھر کون کرے گا انصاف؟ تو اس بات کا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بہت دکھ ہو گیا کہ یہ شان رسالت کی گستاخی ہے. اگر پیغمبر انصاف نہ کرے پھر کون انصاف کرے گا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ اس منافق کا گردن میں اڑا دو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس منافق سے بھی منع فرمایا کہ اس کو قتل مت کرو. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت اور انصاف کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مالی غنیمت بہت زیادہ مل گیا تو انہوں نے بھی صحابہ کرام میں مجاہدین میں وہ مال غنیمت تقسیم کرنا شروع کیا اور آخر میں ہر بندے کو ایک ایک چادر دے دیا. تو ایسے حالات میں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ایک چادر مل گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ باڈی کے اعتبار سے اور قد کے اعتبار سے سب سے بڑا تھی تو اس کی چادر سے عمر رضی اللہ عنہ کی کپڑے جو ہے نا نہیں بنتے تھے, انہوں نے کپڑے سلائے. تو اس حالات میں عمر رضی اللہ عنہ کی دور خلافت میں حکومت میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی عدالت میں مسجد نبوی میں تشریف لے آئے تو اس کے جسم پہ اس چادر سے بنی ہوئی کپڑے تھے. تو ایک بندے نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ اے عمر, اے خطاب کے بیٹے, یہ نہیں کہا کہ سر جی, حکمران صاحب, بادشاہ صاحب, صدر صاحب, وزیر اعظم صاحب, یہ نہیں کہا اے خطاب کے بیٹے تم نے انصاف نہیں کیا, یہ تیرے کپڑے کس طرح ایک چادر سے بن گئی, تو اس طرح ایک چادر سے بنتی نہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا کہ آ جاؤ. جب عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا اور وہ کھڑے ہو کے انہوں نے بیان کیا کہ میرے والد صاحب کے کپڑے نہیں بنتے تھے ایک چادر سے, تو میں نے اپنے چادر کو اپنے والد صاحب عمر رضی اللہ عنہ کو دے دیا. ایک چادر اس کا ہے اور ایک میرا ہے, تو انہوں نے کپڑے سوائی. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عدالت تھی, یہ انصاف تھا اور یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مساوات کا سبق تھا.